مکہ والوں کے عناد اور سرکشی کو دیکھتے ہوئے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ فرمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اسی سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمیر کا خاندان تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بیہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر غنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ گنڈوں لفنگوں کا یہ شریری ٹولہ ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑا اور آپ کے موزے مبارک اور نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ چنانچہ آپ زخموں سے بے تاب ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھا دیتے تھے، اور جب آپ چلنے لگتے تو پھر آپ پر پتھروں کی بارش کرتے تھے اور ساتھ ساتھ تانا زنی کرتے اور گالیاں بھی دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی اڑاتے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ دوڑ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لیتے تھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے، یہاں تک کہ آخر میں آپ نے انگور کی باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حال دیکھ کر عتبہ ابن ربیعہ اور اس کا بھائی شیبہ ابن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے باغ میں ٹھہرا لیا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ سے آپ کی خدمت میں انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بسم اللہ پڑھ کر خوشے کو ہاتھ لگایا تو عداس تعجب سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولا کرتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہارا وطن کہاں ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی یونس ابن متا کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبدیہ لیل کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے دعوت اسلام کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا اور اہل طائف نے مجھ پر پتھر برسائے۔ کیا میں اس
رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا۔ اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا، میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا، یہاں تک کہ مقام کرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب سن لیا ہے، اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا ایک فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ مجھے جو حکم دیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ابو قبیس اور کئی کان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں تو میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔